بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصوم۔ الفصل الاول۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء۔ یہ مشکوٰۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 173 ہے۔ صوم کے لغوی معنی ہے مطلقاً امساک، یعنی کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو روکنا، یہ صوم ہے لغت کے اعتبار سے۔ اور شرع میں صوم کے معنی ہے اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکنا طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ رمضان شریف کے روزے مسلمانوں پر فرض ہیں۔ یہ سن 2 ہجری ماہ شعبان میں فرض کیے گئے۔ اس کے علاوہ بعض روزے واجب ہوتے ہیں۔ مثلاً کوئی آدمی روزے کی نذر مان لے تو یہ اس کے ذمہ واجب ہوتا ہے۔ بعض روزے نفلی ہوتے ہیں، جیسے آدمی ہفتے میں پیر کے روز یا مہینے میں 12 تاریخ 13 تاریخ 14 تاریخ کو یا ہر مہینے کی 11 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے تو یہ نفلی روزہ ہے۔ وہ چاہے تو رکھے، اسے اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور چاہے تو نہ رکھے۔ یا جیسے لوگ 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، شب معراج کے موقع پر 26 اور 27 رجب کے روزے رکھتے ہیں، تو یہ سب نفلی روزے ہیں۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان داخل ہوتا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اور ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس میں آسمان کے دروازے یا جنت کے دروازے کھولنے سے مراد یا تو حقیقتاً آسمان کے دروازے کھولنا ہے اور جنت کے دروازے کھولنا ہے۔ اسی طرح سے جہنم کے دروازے بند کرنے سے مراد یا تو حقیقتاً اس کے دروازوں کو بند کرنا ہے اور شیاطین کو حقیقتاً قید کرنا ہے، یا آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ کنایہ ہے آسمان سے رحمتوں کے نزول سے۔ یعنی رمضان جب آتا ہے تو آسمان سے خیرات و برکات کا خوب نزول ہوتا ہے، گویا دروازے کھلے ہوئے ہیں اور برکتیں اتر رہی ہیں۔ اسی طرح سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بندوں کو خیر کی توفیق خوب ملتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جنت میں جانے کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں،
اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ گناہ کرنے سے، معاصی کے ارتکاب سے بندے باز رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جہنم سے محفوظ ہوتے ہیں۔ تو گویا جہنم کے دروازے بند ہیں۔ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، یا تو حقیقتاً یا مجازاً۔ واقعی باندھ دیے گئے تو یہ حقیقتاً قید کرنا ہے، اور ان کے وسوسے اور ان کے شر سے انسانوں کو بچا لیا جاتا ہے، یہ مجازاً شیاطین کا قید کرنا ہے۔ تو ان سب میں آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، یا تو حقیقتاً یا مجازاً۔ اسی طرح سے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، حقیقتاً یا مجازاً۔ جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، شیاطین قید کیے جاتے ہیں۔ ان سب میں بھی یہ دونوں صورتیں ہیں، یا تو ان کا معنی حقیقی مراد ہے، یا یہ کنایہ ہے ان کے قریب معانی سے جو بیان کیے گئے۔ اور آخر میں جو فرمایا کہ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ گویا ان سب کا حاصل ہے۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کا کثرت سے نزول ہوتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر لوگ نیک کام کرتے ہیں، اور اس کے باعث جنت میں وہ داخل ہونے کے حقدار ہوتے ہیں۔ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، گویا بندے برے کام سے محفوظ ہوتے ہیں، جہنم میں جانے سے وہ مامون ہو جاتے ہیں۔ تو فتحت ابواب الرحمہ، یہ گویا ما قبل میں جو ذکر ہوا ہے یہ اسی کا خلاصہ ہے۔ وعن سہل بن سعد قال، اور سہل بن سعد سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمى الریان، انہی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے داخل نہیں ہوں گے مگر روزہ رکھنے والے، یعنی باب ریان سے صرف روزہ رکھنے والے مسلمان ہی داخل ہوں گے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید پر، اس کے لیے اس کے اگلے گناہ بخش دیے گئے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، اور جس نے رمضان میں قیام کیا، تراویح کی نمازیں پڑھی تو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید پر، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے لیے اس کے اگلے گناہ بخش دیے گئے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، اور جس نے شب قدر میں قیام کیا، شب بیداری کی، اس رات کو عبادتوں کے ذریعہ زندہ کیا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید پر، ثواب کی طلب میں، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے گئے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ان سب میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ من صاما، یعنی جو رمضان کے روزے رکھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، یا جو رمضان میں قیام کرے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، یا جو شب قدر میں قیام کرے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، یعنی اس کی ایک نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک زیادہ کی جاتی ہے، بڑھائی جاتی ہے۔ تو الحسنتوں کے بعد گویا منہو یہ مقدر ہے، یعنی یضاعف الحسنۃ منہو، یعنی ابن آدم کی ایک نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے۔ قال اللہ تعالی الا الصوم، اللہ تعالی نے فرمایا مگر روزہ، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، کیونکہ روزہ یہ خالص میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، وہ بندہ اپنی شہوت اور اپنا کھانا میری خاطر چھوڑ دیتا ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ، ایک خوشی روزہ افطار کرنے کے وقت، وفرحت عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی اپنے رب سے ملنے کے وقت۔ ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اور یقیناً روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ والصیام جنۃ، اور روزہ ڈھال ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، اور جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ نہ تو بیکار بات کرے اور نہ ہی شور شرابہ کرے۔ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، تو اگر کوئی شخص اسے برا کہے، گالی دے یا اس سے لڑائی کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو وہ کہے کہ میں روزے دار آدمی ہوں، میں تمہیں برا نہیں کہہ سکتا، گالی کے ذریعہ تمہاری گالی کا جواب نہیں دے سکتا، اور میں تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا۔ تو اگر فرض روزہ رکھے ہوئے ہے تو زبان سے صاف صاف کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، اس لیے میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر نفلی روزہ ہے تو وہ زبان سے بھی کہہ سکتا ہے اور دل سے بھی کہہ سکتا ہے، یعنی دل میں یہ بھی کہہ لے کہ میں روزے دار ہوں، اس لیے مجھے اس میں شریک ہونا بہتر نہیں ہے، اور وہاں سے کسی طرف چلا جائے۔ اس حدیث پاک میں کئی چیزیں بیان کی گئی ہیں، مثلا یہ کہ ابن آدم کا جو عمل ہے وہ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 نیکی کا اجر و ثواب ملتا ہے، یا 10 سے لے کر کے 700 گنا تک، یعنی 700 نیکیوں تک کا اجر و ثواب اسے ملتا ہے۔ اب یہ مبنی ہے اس بات پر کہ کتنے اخلاص سے، کس موقع پر اور کس کے ساتھ اس نے یہ نیکی کی ہے۔ اور روزے کے تعلق سے یہ فرمایا کہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یوں تو ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں، لیکن روزے کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا اور اسے واضح فرما دیا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو یقیناً بندہ اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ اس کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود ہوتا ہے، خواہش کی تکمیل کی چیزیں مہیا ہوتی ہیں، اور کوئی بظاہر دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن بندہ پھر بھی چھپ کر کے بند کمرے میں بھی نہیں کھاتا ہے اور بند کمرے میں بھی اپنی خواہش کی تکمیل نہیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس لیے نہ وہ چھپ کر کے کھاتا ہے اور نہ لوگوں کے سامنے کھاتا ہے۔ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس لیے لوگوں کے سامنے وہ خواہش کی تکمیل نہیں کرتا، اور ایسی جگہ بھی وہ اپنی خواہش کی تکمیل نہیں کرتا جہاں لوگوں میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو گویا یہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ ہر چیز مہیا ہونے کے باوجود صرف اللہ کے حکم کی بنیاد پر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور اپنی خواہشوں کی تکمیل چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کے برخلاف دوسری عبادتوں کو آپ دیکھیں تو وہ
عام طور پر سب کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں۔ نماز با جماعت آدمی ادا کرتا ہے تو اب جماعت میں نہ جائے تو لوگ کہیں گے فلاں نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بھی وہ نماز پڑھنے لگتا ہے۔ لیکن چپکے سے گھر میں کھانا کھا لے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے روزہ جو شخص رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے حکم کی بنیاد پر وہ اپنے کھانے پینے اور شہوت کے ساز و سامان کو ترک کر دیتا ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک خوشی تو افطار کے وقت ہوتی ہے، اسے سرور حاصل ہوتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کی اور دن بھر کھانے پینے اور خواہشات کی تکمیل کو چھوڑے رکھا، اب اس کی تکمیل کا وقت آ گیا، کھانے پینے کا وقت آ گیا تو وہ کھاتا پیتا ہے، اسے سرور معلوم ہوتا ہے اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور دوسری خوشی رب سے ملاقات کے وقت ہوگی جب رب تبارک و تعالیٰ اسے اس کے روزوں کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ روزہ ڈھال ہے، یعنی جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی شہوت کم ہو جاتی ہے اور وہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، اس سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد گناہوں سے بچنے اور بے حیائی سے دور رہنے کے لیے صاف صاف ایک طریقہ بتا دیا کہ تمہیں کوئی گالی دے، تمہیں کوئی برا کہے، تم سے کوئی لڑائی کرے، تم بس یہ کہہ کے کنارے ہو جاؤ کہ میں تو روزے دار ہوں۔ یعنی جو روزہ رکھے اس کی یہ شان نہیں ہے کہ چیخے چلائے، کسی کو گالی دے، کسی سے لڑائی جھگڑا کرے، اس کی شان نہیں ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ الفصل الثانی عن ابی ہریرہ قال، دوسری فصل حضرت ابو ہریرہ سے مروی، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین، تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، باندھ دیے جاتے ہیں، ومردۃ الجن، اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، باندھ دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، تو اس میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا ہے۔ تو یہ گویا فلم یفتح منہا باب یہ ما قبل کی تاکید ہے، یعنی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ اس کی تاکید ہے کہ اس میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منہا باب، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے۔ وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل، اور ایک منادی ندا کرتا ہے اے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اور اے شر کے طلب کرنے والے باز آ جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کی جانب سے جہنم سے بہت سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر شب ہوتا ہے۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ ورواہ احمد عن رجل، اور امام احمد نے اسے ایک مرد سے روایت کیا ہے۔ وقال الترمذی ھذا حدیث غریب، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ اس میں ایک شبہ ہوتا ہے جو اوپر آپ نے حدیث پڑھی، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں، شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، اس فصل میں بھی آپ نے پڑھ لیا۔ ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر بھی رمضان میں بہت سے لوگ روزے کیوں نہیں رکھتے، نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ جب شیطان بہکاتا ہے، وہ بہکانے والا رہا نہیں، وہ قید کر دیا گیا، تو پھر بھی تو قید کیے جانے کے بعد بھی لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے، روزے کیوں نہیں رکھتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ معنی مراد ہو کہ واقعی میں شیاطین، سرکش جن یہ قید کر دیے جاتے ہیں، تو اس صورت میں جواب یہ ہوگا کہ
لوگ قید کیے، ان کے شیاطین کے قید کیے جانے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، وہ اس لیے نہیں کہ شیطان انہیں بہکاتا ہے، بلکہ اس لیے نہیں پڑھتے اور روزے نہیں رکھتے کہ وہ پورے سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے عادی ہوتے ہیں، تو اب بہکانے والا چلا بھی جاتا ہے، دور بھی کر دیا جاتا ہے، جب بھی ان کا نفس نافرمانیوں کا عادی ہوتا ہے اور وہ اپنی عادت کے مطابق نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے کوئی چیز کسی خوشبودار شے کے پاس رکھ دی جائے تو وہاں اس کے اندر خوشبو معلوم ہوتی ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ خوشبو وہاں سے ہٹا لی جائے اور وہ چیز جو خوشبودار کے پاس تھی وہیں رہے، جب بھی اس کے اندر خوشبو محسوس ہوتی ہے، یعنی وہ شے اس خوشبودار شے کی صحبت میں رہنے سے خود ہی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بدبودار شے کے پاس کوئی شے رکھ دی جائے تو اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اب اس نجاست کو وہاں سے ہٹا لیا جائے، بدبو دینے والی چیز کو دور کر دیا جائے، تب بھی اس شے کے اندر اس کا اثر آ جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے شیاطین پورے سال بہکاتے رہتے ہیں اور یہ ان کی اتباع کرتے رہتے ہیں، بہکے رہتے ہیں، تو جب رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تب بھی یہ ان کے اندر وہ شیطانیت خود پیدا ہو جاتی ہے اور یہ اپنے نفس کے اطاعت کرتے ہیں اور نفس ان کا عادی ہے گناہ کرنے کا اور یہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر شیاطین کے قید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وسوسے اور ان کے جو گمراہ کرنے کے معاملات ہیں وہ کم کر دیے جاتے ہیں تو یہ اور ظاہر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب رمضان کا برکت والا مہینہ آتا ہے تو بہت سے ایسے لوگ بھی نیک ہو جاتے ہیں جو پورے سال کبھی نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز پڑھنے لگتے ہیں، جو اور کوئی نیک کام نہیں کرتے وہ رمضان میں روزہ بھی رکھتے ہیں، بہت سے نیک کام بھی کرنے لگتے ہیں۔ الفصل الثالث عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس برکت والا مہینہ رمضان آ گیا۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض فرمائے۔ تفتح فیہ ابواب السماء، اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ کی جانب سے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے سے بہتر ایک شب ہے۔ من حرم خیرہ فقد حرم، جو اس شب کی خیر سے، اس شب کی بھلائی سے محروم رہا تو واقعی وہ ہر طرح کے خیر سے محروم رہا۔ رواہ احمد والنسائی، اسے امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو رمضان کے روزے کب فرض کیے گئے اس کا بیان بھی ہو چکا، اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کے دونوں معنی بھی بیان کیے جا چکے، یعنی یا تو یہ حقیقت ہو اور یا یہ کنایہ ہو، دونوں معنی بیان کر دیا گیا۔ شرک شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس کی بھی وضاحت کر دی گئی۔ اب یہ کہ رمضان میں ایک شب یعنی شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ چاہیے کہ بندہ اس رات میں خوب اللہ کی عبادت کرے، خوب قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس شب کے خیر سے محروم نہ رہے، توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے، رب کی بارگاہ میں رجوع کرے، اس لیے کہ جو اس شب محروم رہ گیا وہ گویا ہر طرح کی خیر سے محروم ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمرو، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کی سفارش کریں گے، اس کے لیے شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، روزہ کہے گا، اے میرے پروردگار میں نے اسے دن میں کھانا کھانے اور شہوتوں سے روک دیا، منع کر دیا، فشفعنی فیہ، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اور قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات میں سونے سے روک دیا، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ فَيُشَفَّعَانِ، تو ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے یہ روزہ اس کے لیے سفارشی ہوگا، اور جو قرآن پر عمل کرتا ہے قرآن اس کے لیے سفارشی ہوگا۔ وعن انس ابن مالک قال، اور حضرت انس ابن مالک سے مروی انہوں نے فرمایا، دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشہر قد حضرکم، رمضان داخل ہوا، یعنی رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس میں ایک رات 1000 رات سے بہتر ہے، من حرمہ فقد حرم الخیر کلہ، جو اس شب سے محروم رہا، اس شب کی برکتوں سے محروم رہا، فقد حرم الخیر کلہ، تو وہ تمام خیر سے محروم رہا۔ ولا یحرم خیرہ الا کل محروم، اور شب قدر کی بھلائیوں سے، اس کی برکتوں سے محروم نہیں ہوتا ہے مگر وہی جو پورا محروم ہے۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وعن سلمان الفارسی قال، حضرت سلمان فارسی سے مروی انہوں نے فرمایا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے آخر دن میں ہمیں خطبہ دیا، فقال یا ایھا الناس، تو ارشاد فرمایا، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم، عظمت والا مہینہ، شہر مبارک، برکت والا مہینہ تمہارے قریب آ چکا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے کو فرض قرار دیا اور اس کی رات کے قیام کو نفل قرار دیا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، جس نے اس مہینے میں نفلی عبادت کی تو اس کی طرح سے ہے جس نے اس کے علاوہ میں فرض ادا کیا۔ لفظی معنی کیا ہوگا؟ من تقرب فیہ، جس نے اس مہینے میں تقرب حاصل کیا، عبادت کی، بخصلۃ من الخیر، نفل کی قسموں میں سے کسی خیر کی عادت سے، یعنی کوئی بھی نفلی کام کیا، کوئی بھی نفلی عبادت اس نے اس مہینے میں کی تو وہ شخص اس شخص کی طرح سے ہوگا جس نے اس مہینے کے علاوہ میں فرض ادا کیا ہو۔ ومن ادا فریضۃ فیہ، اور جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا، کانا کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، تو اس کی طرح سے ہوگا جس نے رمضان کے علاوہ مہینے میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ گویا رمضان میں ایک فرض کا اجر و ثواب 70 فرض کے برابر ہوتا ہے، اور ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں میں ایک فرض کے برابر ہوتا ہے۔ وہوا شہر الصبر، اور یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ،
اور صبر کا ثواب، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وہ شہر المواسات، اور رمضان کا مہینہ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ وہ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسے صبر کا مہینہ کہا گیا اس لیے کہ بندے کے پاس کھانے پینے کی چیز موجود ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو روکتا ہے۔ طبیعت چاہتی ہے کہ کھا لے، پانی پی لے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے وہ کھانے پینے سے اپنے کو روکتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، غریبوں محتاجوں کی دیکھ بھال کا مہینہ ہے، انہیں ہم اپنے پڑوسیوں کی خبرگیری کرنے کا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے جو کچھ عطا فرمائے وہ اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھے، انہیں بھی اس میں سے حصہ دے۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اسے تو عام مومنین جو روزہ رکھتے ہیں اسے سمجھ سکتے ہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں اور اس کا احساس بخوبی کرتے ہیں۔ جو نعمتیں انہیں رمضان کے مہینے میں کھانے کے لیے میسر ہوتی ہیں وہ پورے سال عموماً میسر نہیں ہوتی ہیں، تو یہ رب کی جانب سے ان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اسی کی برکت ہوتی ہے۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، جو شخص اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے، کانا لہو مغفرۃ لذنوبہ، تو اس کا افطار کرانا اس شخص کے لیے اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب ہوگا اور جہنم سے اس کی گردن کی آزادی کا سبب ہوگا، یا افطار کرانا اس کے لیے اس کے گناہوں کی مغفرت ہے اور جہنم سے اس کے گردن کی آزادی ہے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، اور افطار کرانے والے کے لیے اس کے اجر کے مثل اجر ہوگا، یعنی روزہ رکھنے والے کے اجر و ثواب کے مثل اجر و ثواب ہوگا، بغیر اس کے کہ روزہ رکھنے والے کے اجر و ثواب میں کچھ کمی ہو۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر و ثواب وہ عطا فرماتا ہے اس میں کچھ کمی نہیں کرے گا، لیکن جو روزے دار کو افطار کرائے گا اسے بھی روزے دار کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، لیسا کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، ہم میں سب ایسی چیز نہیں پاتے جس کے ذریعہ روزے دار کو افطار کرائیں، یعنی ہمارے پاس کھانے کا اتنا سامان نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی روزے دار کو شکم سیر ہو کر اتنا کھانا کھلائیں کہ وہ آسودہ ہو جائے، شکم سیر ہو جائے، تو ہم روزے دار کو کیسے افطار کرائیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، اللہ تبارک و تعالی یہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا اس شخص کو جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا دودھ ملے ہوئے ایک گھونٹ پانی پر، یا ایک کھجور پر، یا ایک گھونٹ خالص پانی پر، یعنی کسی نے روزے دار کو دودھ ملا ہوا ایک گھونٹ پانی پلا دیا، یا ایک کھجور کھلا دی، یا خالص ایک گھونٹ پانی پلا دیا اور اس کے افطار کا یہ سامان کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو عطا فرمائے گا۔ ومن اشبع صائما، اور جس نے کسی روزے دار کو شکم سیر کیا، آسودہ کیا، سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ، یعنی کسی روزے دار کو بھر پیٹ کھلایا، اسے آسودہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، حتی یدخل الجنت، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، اور یہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کا ابتدائی عشرہ، پہلا عشرہ یہ رحمت ہے، اور اس کا درمیانی عشرہ یہ مغفرت ہے، اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ یعنی
پہلا جو عشرہ ہے یہ رحمت کے نزول کا وقت ہے، اور اب اس رحمتوں کے نزول کی وجہ سے بندے نیک کام کرنے لگتے ہیں۔ دوسرا عشرہ یہ رب کی جانب سے مغفرت کا ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کے نیک اعمال کو قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور جب تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ومن خفف عن مملوکه فیہ غفر اللہ لہ وأعتقہ من النار، اور جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام پر تخفیف کرتا ہے، اسے آسانی فراہم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے اور جہنم سے اسے آزاد فرما دیتا ہے۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیر وعطا کل سائل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا آ جاتا تو آپ ہر قیدی کو آزاد فرما دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے، یعنی جو قیدی کسی طرح سے آپ کے پاس آتے اور آپ کو اس کے بارے میں اختیار دیا جاتا تو آپ اسے آزاد فرما دیتے، اور جس قدر اور دنوں میں آپ عطا فرماتے اس سے زیادہ رمضان میں سائل کو عطا فرماتے۔ وعن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت تزخرف لرمضان من رأس الحول الى حول قابل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے لیے جنت آراستہ کی جاتی ہے سال کے سرے سے آنے والے سال تک، یعنی رمضان جیسے ختم ہوا اس کے بعد دوبارہ جنت آراستہ کی جانے لگتی ہے یہاں تک کہ پھر رمضان شروع ہو جائے، گویا پورے سال جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّن رَمَضَانَ، تو جب ماہ رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے، حبت ریح تحت العرش من ورق الجنہ علی الحور العین، تو جنت کے پتے سے عرش کے نیچے حور عین پر ہوا چلتی ہے۔ فیقلنا یا رب، جب وہ ہوا چلتی ہے تو حور عین کہتی ہیں، جنتی حوریں، حور عین یہ خاص قسم کی حوریں ہوتی ہیں جو اور حوروں سے زیادہ بہتر ہوتی ہیں، زیادہ خوبصورت اور زیادہ مرتبے والی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں یا رب اجعل لنا من عبادک ازواجا، اے میرے پروردگار ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے شوہر بنا دے، تقر بہم اعیننا، ان سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وتقر اعینہم بنا، اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ روى البیہقی الاحادیث الثلاثہ فی شعب الایمان، امام بیہقی نے یہ تینوں حدیثیں شعب الایمان میں روایت کی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا یغفر لامتہ فی آخر لیلۃ فی رمضان، رمضان کی آخری شب میں ان کی امت کی بخشش ہو جاتی ہے، ان کی امت بخش دی جاتی ہے۔ قیل یا رسول اللہ احیا لیلۃ القدر، عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول کیا یہ شب قدر ہے، یعنی جس شب امت کی بخشش ہوتی ہے کیا یہ شب قدر ہے؟ قال لا ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله، لیکن فرمایا نہیں، لیکن کام کرنے والے کو اس کا اجر پورا دیا جاتا ہے جب وہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب رمضان کے پورے روزے رکھ لیے جاتے ہیں تو آخر شب میں اللہ تبارک و تعالی مومنین کو، روزہ رکھنے والوں کو بخش دیتا ہے، ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور انہیں اپنی بے پایا نعمتوں سے نوازتا ہے۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔